اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ منافقون۔ یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہو۔ وہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، لہذا آپ ان سے بچیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ تفسیر آیات 1 تا 4۔ منافقین کے حالات اور ان کی قلہ بازیاں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو منہ سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا یہ حال نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت حال اس طرح نہیں جیسے یہ کہتے ہیں۔ اسی لیے درمیان میں یہ جملہ معترضہ خبریہ لایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ ہی اس کے پیغمبر ہیں۔ پھر فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اس بات کی خبر دینے میں گو ان کی یہ خبر حقیقت کے مطابق ہے، لیکن یہ اپنی اس بات کے صحیح ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے اور نہ اسے سچا سمجھتے ہیں، لہذا ان کا یہ کذب ان کے اعتقاد کی وجہ سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، یعنی یہ لوگوں سے جھوٹی قسموں کے ذریعے سے بچ جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی باتوں کی تصدیق کر دیں۔ لہذا جو شخص ان کی حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور بسا اوقات وہ ان کے افعال کی اقتدا کرنے لگتا اور ان کی باتوں کو سچا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ دلی اور باطنی طور پر ان لوگوں کا اسلام اور اہل اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال ان کے اسی کرتوت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ پس وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔
یہ اس لیے کہ بے شک یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی نفاق ان کے مقدر میں اسی لیے کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایمان سے کفر کی طرف رجوع کر لیا، ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کر لی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی ہدایت اور خیر ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، جس کی وجہ سے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہیں. یعنی ان کی شکلیں خوبصورت اور ان کی زبانیں فصیح و بلیغ ہیں. ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے سننے والے ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود وہ انتہائی کمزور، بزدل، دو ہمت، گھبرائے ہوئے اور خوف زدہ ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی امر واقعہ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا خوف کی کوئی بات ہوتی ہے تو بزدلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افتاد انہی پر نازل ہونے والی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحة على الخير اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں، پھر جب ان پر ڈر کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے گشی آ رہی ہو. پھر جب خوف جاتا ہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ حریص ہیں مال غنیمت پر. یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ بلا شک و شبہ لاشیں اور مجسمے ہیں. اسی لیے فرمایا ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ آپ کے دشمن ہیں لہذا آپ ان سے بے خوف نہ رہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں. یعنی یہ کس قدر ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کیے ہوئے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافقین علامات یعرفون بها تحیتهم لعنہ وطعامهم نحبہ وغنیمتهم غلول ولا یقربون المساجد الا حجرا ولا یأتون الصلاة الا دبرا مستکبرین لا یعلفون ولا یؤلفون خشب باللیل سخب بالنہار. یقیناً منافقین کی کچھ علامات ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. ان کا سلام و دعا لعنت ہے اور ان کا کھانا لوٹ مار ہے اور ان کی غنیمت خیانت ہے اور مساجد کے قریب بہت کم آتے ہیں. وہ نماز بہت تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور بے حد متکبر ہیں، نہ محبت کرتے ہیں اور نہ محبت کیے جاتے ہیں. رات کو لکڑیاں ہیں اور دن کو بہت جھگڑالو اور شور و غوغا کرنے والے. حدیث میں آنے والے اس لفظ سخبن کو یزید بن مرہ نے سخبن یعنی سین کے ساتھ پڑھا ہے اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ نفی میں اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ان کے حق میں برابر ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں،
اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. وہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو معزز ترین لوگ ذلیل ترین لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، اور لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے. تفسیر آیات 5 تا 8. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار اور آپ کے رفقا پر خرچ کرنے سے اعراض. اللہ تعالیٰ نے ملعون منافقین کے بارے میں فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگے، تو وہ نفی میں اپنے سر ہلا دیتے ہیں. یعنی ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگ رک جاتے ہیں اور ازراہ تکبر و حقارت اس سے آراز کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی سزا سناتے ہوئے فرمایا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ ان کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے ان کے حق میں برابر ہیں، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جیسا کہ سورہ برات میں بھی ہے جہاں اس سلسلے میں بحث اور مروی احادیث بیان کی جا چکی ہیں. کئی ایک ائمہ سلف نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. وَبِهِ الثِّقَةُ وَعَلَيْهِ التُّقْلَانُ. امام محمد بن اسحاق نے سیرت میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے مدینہ میں واپس تشریف لائے تو جیسا کہ مجھ سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی ہر جمعے میں ایک جگہ کھڑا ہوا کرتا تھا. اس کے اور اس کے قوم کے شرف کے باعث اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا اور اپنی قوم کا ایک معزز آدمی سمجھا جاتا تھا. لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کھڑا ہوتا اور کہتا لوگو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ساتھ عزت بخشی ہے، لہٰذا آپ کی عزت و تکریم بجا لاؤ، آپ کی بات سنو اور اطاعت کرو. اور پھر وہ بیٹھ جاتا، حتیٰ کہ احد کے دن اس نے جو کیا وہ کیا، یعنی لشکر کے 1/3 حصے کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا. اور پھر جب اس نے کھڑے ہو کر اسی طرح کرنا چاہا جس طرح وہ پہلے کرتا تھا تو مسلمانوں نے اسے کپڑے سے پکڑ کر ہر طرف سے گھسیٹا اور کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن بیٹھ جا، اپنے کرتوت کے بعد اب تو اس قابل نہیں ہے. تو وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نکل گیا اور یہ کہہ رہا تھا میں نے کوئی بری بات کہی ہے، میں تو اس معاملے کو مضبوطی بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا. مسجد کے دروازے پر اسے کچھ انصاری ملے اور انہوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو اس معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، مگر اس کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ پر چڑھائی کر کے مجھے کھینچنا شروع کر دیا. وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے تھے گویا میں نے کوئی بری بات کی ہو، حالانکہ میں تو اس کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا. ان انصاریوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو واپس جا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے بخشش کی دعا مانگے. وہ کہنے لگا واللہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے بخشش کی دعا مانگے. قتادہ اور سدی نے بھی کہا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں آپ کو بہت سی ناگوار باتیں بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اس سے پوچھا تو وہ قسمیں کھا کھا کر اس سے برات کا اظہار کرنے لگا. چنانچہ انصار نے اس لڑکے کو ملامت اور طعن و تشنیع شروع کر دی اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جسے تم سن رہے ہو.
اللہ تعالیٰ کے اس دشمن سے کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور معافی مانگو، تو اس نے انکار کر دیا اور انکار میں سر ہلانا شروع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے محمد بن یحییٰ بن حبان، عبداللہ بن ابو بکر اور عاصم بن عمر بن قتادہ نے قصہ بنو مستلق کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم تھے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ملازم جہازہ بن سعید غفاری اور سنان بن غبر کا پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے بیان کیا کہ دونوں نے پانی کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، تو سنان نے کہا ایک گروہ انصار اور جہجہ نے کہا ایک گروہ مہاجرین۔ اس وقت زید بن ارقم اور انصار کے کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے پاس تھے۔ اس نے جب اس آواز کو سنا تو کہنے لگا انہوں نے ہمارے علاقے ہی میں ہمیں شر میں مبتلا کر دیا ہے، واللہ ہماری اور ان قریشیوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا کہ اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو تمہیں کھا جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا زیادہ ذلت والے کو اس سے نکال دے گا۔ پھر وہ اپنے پاس اپنی قوم کے بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنے علاقے میں انہیں جگہ دی اور اپنے اموال ان میں تقسیم کر دیے۔ اللہ کی قسم اگر تم ان کے ساتھ تعاون سے رک جاؤ تو وہ تمہارے علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ زید بن ارقم نے بھی اس کی یہ بات سن لی تھی اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو یہ بتا دی۔ زید بن ارقم اس وقت چھوٹے لڑکے تھے۔ آپ کے پاس اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ عباد بن بشر کو حکم دے کہ وہ اس کی گردن اڑا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ لا ولكن اذن بالرحیل۔ عمر یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تب تو لوگ یہ باتیں بنائیں گے کہ محمد نے اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ عمر یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اب لوگوں میں کوچ کرنے کے لیے اعلان کر دو۔ عبداللہ بن ابی کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر پہنچ گئی ہے تو اس نے آپ کے پاس آ کر معذرت کرنا شروع کر دی اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا جو زید بن ارقم نے آپ کو بتایا ہے۔ عبداللہ بن ابی اپنی قوم میں صاحب حیثیت آدمی تھا، اس لیے لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہو اور وہ یہ بات اچھی طرح نہ سمجھ سکا ہو جو اس شخص نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں اس وقت تشریف لائے جب آپ ایسے وقت میں تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ آپ سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام نبوت عرض کیا اور پھر کہا اے اللہ کے رسول، آپ تو اس وقت پہلے کبھی تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ نے فرمایا اما بلغک ما قال صاحبک ابن ابی زعم انه اذا قدم المدینہ انه سيخرج الاعز منها الاذل۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھی ابن ابی نے کیا کہا ہے؟ ان کا گمان ہے کہ جب وہ مدینہ میں واپس آئے گا تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ ہی عزت و اکرام والے ہیں اور وہ وہی ذلیل ہیں۔ پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے نرمی فرمائیں۔ اللہ کی قسم جب آپ یہاں تشریف لائے تو ہم اس کی تاج پوشی کے لیے اہتمام کر رہے تھے، اس کا خیال ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت ختم کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ شام، رات، صبح اور اگلے دن کا کچھ حصہ بھی گزر گیا اور دھوپ تیز ہو گئی۔ پھر آپ لوگوں کے پاس آئے تاکہ انہیں اس بات سے مشغول کر دیں۔ لوگ سکون میں نہ تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سونے کے لیے مناسب زمین پائی اور وہ سو گئے، اور اسی اثنا میں سورہ منافقون نازل ہو گئی۔ حافظ ابو بکر بہیقی نے عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری کی پشت پر مارا، انصاری نے آواز دی اے انصار اور مہاجر نے آواز دی اے مہاجرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بالو دعو الجاہلیہ دعوها فانها منتبہ، یہ کیسی جاہلیت کی آواز ہے، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ بدبودار ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کیا انہوں نے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں؟ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔
جابر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی، لیکن پھر اس کے بعد مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ لا يتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، اسے چھوڑ دے تاکہ لوگ یہ بات نہ کریں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اسے امام احمد، امام بخاری اور مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ اکرمہ اور ابن زید وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب مدینہ واپس آئے لوگ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تلوار سونت لی۔ لوگوں نے ان کے پاس سے گزرنا شروع کیا اور جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی آیا تو اس کے بیٹے نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا تجھ پر افسوس، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائے تو یہاں سے گزر نہیں سکتا، کیونکہ وہ عزت والے ہیں اور تو ذلیل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ تواضع کے باعث پیچھے چلتے تھے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے کی آپ سے شکایت کی تو اس کے بیٹے عبداللہ نے کہا واللہ اے اللہ کے رسول جب تک آپ اجازت عطا نہ فرمائے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اجازت عطا فرما دی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی ہے تو اب تو داخل ہو سکتا ہے، اب تو داخل ہو سکتا ہے۔ امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی نے اپنی مسند میں ابو ہارون مدنی سے روایت کیا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم تو اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے اس کی ہیبت کی وجہ سے کبھی غور سے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ پسند فرمائے تو میں اس کا سر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، البتہ میں اپنے باپ کا قاتل کہلانا پسند نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور تم میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مہلت کیوں نہ دی، کچھ مدت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی اجل آ جائے گی، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تفسیر آیات 9 تا 11۔ موت سے پہلے پہلے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کثرت سے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مال اور اولاد ہی میں مشغول ہو کر نہ رہ جائیں، اور فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور زیب و زینت ہی کو متمح نظر بنا کر اپنے رب کی اطاعت اور اس کے ذکر سے غافل ہو جائے تو وہ ان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں مبتلا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور تم اس میں سے خرچ کرو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ ہر کوتاہی کرنے والا موت کے وقت ندامت کا اظہار کرتا ہے اور مہلت طلب کرتا ہے، خواہ تھوڑے سے وقت کے لیے مل جائے تاکہ معذرت کرے اور اس سے جو کوتاہی ہوئی ہو اس کی تلافی کر سکے، مگر اس وقت مہلت کہاں، جو ہو چکا سو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
اور ہر شخص سے اس کی کوتاہی کا حساب لیا جائے گا۔ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور اے نبی لوگوں کو اس دن سے آگاہ کریں جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید کو قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ اور فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انهم كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا اے میرے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اسی دنیا میں جسے چھوڑ کر آیا ہوں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں، یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت آ جائے گی، اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی موت آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا، اور وہ خوب جانتا ہے اور خوب خبر رکھتا ہے کہ اپنے قول اور سوال میں کون سچا ہے اور کون ہے کہ جسے اگر لوٹایا جائے تو وہ پہلے سے بھی برا ثابت ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ سورہ منافقون کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ۔